Ya
مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا مرحبا غاية حسن الختام مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دم حسين مرحبا واعطنا ما قد سألنا مرحبا من عطاياك جسامي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دم حسين مرحبا وكريم الأرواح منا مرحبا 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 بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا
ولما نظم الذكر من ترارم الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وسعي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآثام فتموت ظاهرا وعلى العزة تحط بحال ولغيها منهم في وضعات ظاهرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحمل سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم بذلك بعبادك وساحب ذلك لأهل ولادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته وأن تحفظنا من جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من ديارنا وأعمالنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤمنين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا. آمنا به وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وأم ببركة وشريف الجهل أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأعلم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معناه موصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق من جميع النواحي ولا تطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحفظ الحصين من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
Sama-sama mari puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dari yang jualan. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul bersilaturahmi di Musala Al-Ihsan dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga kita ucapkan kehadiran pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat Rasulullah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, Majelis Maulid Rasul Musala Al-Ihsan dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya berkenanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Habib Alwi Hamid bin Syihabuddin yang telah berkenan hadir pada malam hari ini untuk memenuhi hajat kami, dan insyaallah beliau akan menyampaikan ceramah besar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua warga yang telah berhadir, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Kemudian mengucapkan juga terima kasih kepada rombongan Maulid Al-Haqi yang sudah membacakan syair Al-Haqi dari setelah sholat dari sampai sekarang. Baik Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim Maulid Rasul Musala Al-Ihsan, kita buka acara kita pada malam hari ini dan sama-sama baca Al-Quran surah Al-Baqarah. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pembagian ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Fauzian. Pada Ustaz Ahmad Fauzian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami selaku panitia penyelenggara peringatan Maulid pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Profesor Dr. Habib Alwi Hamid Setiabudi yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Dan ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada rombongan Maulidul Hamdi yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad Maujan, juga kepada Qori kita yang telah membacakan Al-Quran tadi, saudara Ustaz Ahmad Maujan yang telah bisa mengabulkan hajat kami pada malam hari ini hingga terlaksana dengan Maulid pada malam hari ini. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Ciperma dan sekitarnya yang telah banyak membantu dalam kegiatan ini, baik berupa dana maupun berupa moral, sehingga terlaksana kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan yang pertama bahwa hasil sumbangan Maulid yang kita laksanakan pada malam hari ini berjumlah 15.435.000 rupiah. Dari total sumbangan yang baik zuhur, asar, isya, subuh dan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka kami dari panitia atau pengurus Anggar Musra Al-Ihsan perlu untuk memajukan keimaman atau menambahkan ke depan. Apalagi beberapa bulan lagi kita akan menjelang Ramadan. Oleh karena itu, insya Allah sudah kami panitia menghitung, kami memerlukan biaya untuk memajukan keimaman dan shop pertama dengan jumlah Rp42.947.000 dan ulun yakin seperti yang biasa-biasanya dengan mengharap ridho Allah dan kita hanya meminta kepada Allah, insya Allah sebelum Ramadan ulun yakin itu akan terlaksana dan selesai. Mudah-mudahan atas digerakkan Bapak Ibu sekalian para donatur hingga bisa melaksanakan mushola kita yang tercinta ini. Demikian ulun bersama panitia menyampaikan beberapa buah informasi dan sambutan. Selanjutnya mereka kita sama-sama mendengarkan tausiah berceramah agama berkisah mengenai Maulid Rasul yang insyaallah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Habib Alwi Hamid Setiabudi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusannya Allah dan hamba-Nya Allah. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. Yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, memberikan dengan amanah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. وأنتم اليوم بمصلى الإحسان. Dan kalian pada malam hari ini berada di Musalla Al-Ihsan. والإحسان قد ذكره رسول الله. Sementara ihsan pun juga pernah disebutkan oleh Rasulullah. ولا يكون الرجل محسنا إلا بعد أن يصبح مسلما ثم مؤمنا ثم محسنا. Tidaklah seseorang tersebut dikatakan mendapat status ihsan atau muhsin kecuali setelah beriman dengan Allah menjadi mukmin dan berislam atau muslim. فأعلى درجات المسلمين درجة الإحسان. Paling tinggi derajat orang muslim yaitu derajat ihsan. ومعنى الإحسان المراقبة لله تبارك وتعالى. Yang dimana makna ihsan kata beliau, ketika kita beribadah kita ingat dengan Allah, bahwa Allah memperhatikan dengan kita. أن تعبد الله كأنك تراه. Kita beribadah kepada Allah kata beliau seperti mana kita tahu Allah akan memandang dengan kita. نحن لا نرى الله أبدا. Sementara kita tidak melihat
لكن تشهد بأن الله عز وجل يراك ويراقبك. Akan tetapi kata beliau, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan selalu memperhatikan dengan kita. فإذا علمت أن الله يراك ويراقبك هل تعصي الله بعد ذلك؟ Apakah manakala kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepada kita, apakah mungkin kita akan melakukan maksiat kepada Allah? لا يمكن أن تأكل شيئا حراما أبدا. Dan kita pun tidak akan sesekali makan sesuatu yang haram. لا يمكن أن تأخذ مالا ليس لك أبدا. Dan kita juga tidak akan mengambil harta yang harta tersebut bukan milik kita. لا يمكن أن تضيع صلاتك أبدا. Dan kita pun juga tidak bakalan mungkin menyia-nyiakan salat kita atau tidak mengerjakan salat. لأن هناك كاميرا تصوير فوتو يراقبك دائما. Karena kata beliau di situ ada kamera yang selalu melihat atau muraqabah dengan kita. من علم أن هناك تصوير لك باستمرار لا يعمل معصية أبدا. Maka manakala kita mengetahui dan kita sadar bahwa kamera selalu memandang dan melihat kepada kita, maka kita tidak akan melakukan satu kesalahan atau bermaksiat. حتى جلسته تكون مؤدبة دائما. Bahkan kata beliau, duduknya pun adalah duduk seorang yang beradab. وجسمه يكون نظيفا دائما. Dan badannya selalu bersih, kata beliau. لأن المسلم لا يحب أن يطلع الناس عليه وهو في حالة غير مرضية. Nah kata beliau, kita sebagai manusia tidak ingin dilihat oleh manusia lain, sementara keadaan kita tidak terpuji. لهذا إذا خلى السوامي مع الجسر يغلق الباب جيدا. Maka kata beliau, seperti mana contoh, apabila ada suami istri masuk dalam satu kamar, maka mengunci dengan baik akan pintu tersebut. Kenapa jadi mengunci dengan baik? كي لا يراه أحد. Agar tidak dapat dilihat oleh orang lain. هكذا هو الإحسان إن فهمناه. Maka itulah kata beliau makna ihsan yang kita pahami. فينبغي للمسلم أن يشهد مراقبة الله دائما. Maka seyogianya bagi seorang mukmin itu menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memandang kepada kita. أنتم مع المسلمين جميعا تحتفلون بالمولد النبوي. Kalian beserta orang-orang muslim semuanya bergembira dan merayakan akan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعرف سيرته وأخباره. Manakala kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya bagi kita kenal dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. كانت أم رسول الله آمنة بنت وهب. Ibu Nabi Muhammad namanya Aminah bintu Wahab. آمنة بنت وهب كانت قرطوان شندق وطلبها رجال كثير لكنها لم تتزوج لأن الله سخرها أن تكون أما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Aminah binti Wahab kata beliau itu termasuk perempuan yang cantik akan tetapi dijaga dan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suami yang istimewa pula karena beliau merupakan ibu daripada sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان والد رسول الله عبد الله بن عبد المطلب أيضا رجلا قويا وسيما جميلا غنيا والنساء يطلبنه للنكاح كثيرا. Dan kata beliau, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah merupakan orang yang kuat, merupakan orang yang tampan, merupakan orang yang kaya, bahkan begitu banyak perempuan yang ingin menjadi istrinya Abdullah. من أين جاء بذلك الجمال والقوة والدلال؟ Dari mana Abdullah mendapatkan kekuatan, ketampanan tersebut? لأنه يحمل في ظهره رسول الله. Karena Abdullah itu di punggungnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما تزوج بآمنة اختفى ذلك النور من وجهه. Maka manakala Abdullah kawin dengan Aminah, pada
ketika itu cahaya yang ada di dalam diri Abdullah pun pada ketika itu hilang. Kenapa? Kenapa jadi hilang? لماذا؟ Kenapa? لأن ذلك النور كان يحمله عبد الله في صلبه وقد وضعه في بطن آمنة. Karena kata beliau, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asalnya masih berada di punggung Abdullah pada malam itu berpindah ke dalam rahimnya Aminah. ما عاش عبد الله بن عبد المطلب مع آمنة إلا أياما قليلة. Tidak hidup si Abdullah bersama Aminah kecuali hari-hari yang sangat sedikit. ثم ناداه أصحابه بزنس للرحلة في التجارة. Maka teman-teman bisnis Abdullah pun mengajak kepada Abdullah untuk melakukan perjalanan dagang. آمنة قالت يا عبد الله لا تذهب في الرحلة أنا كوين استري لابد أن ننتظر قليلا نحن تزوجنا حديثا. Kata Aminah mengatakan kepada Abdullah, ya Abdullah, tunggu sebentar, jangan pergi, kita baru kawin. قال لها لا أستطيع أن أتأخر عن أصدقائي لكنني لن أتأخر في الرحلة أبدا. Kata beliau, kata Abdullah mengatakan kepada Aminah, wahai Aminah, aku tidak mungkin meninggalkan teman-temanku berdagang begitu saja. Akan tetapi aku berjanji, aku tidak akan lama dalam perjalanan dagang dan akan kembali bersamamu. حتى في الجاهلية كان العمل مقدسا. Bahkan kata beliau di zaman jahiliyah pun beramal itu bekerja itu merupakan suatu yang mulia. شرف المسلم العمل. Mulianya seorang muslim yaitu dengan bekerja dan beramal. أي مسلم لا يعمل لا خير فيه. Seorang muslim tidak beramal ataupun tidak bekerja, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. من كان مدرسا، من كان طبيبا، من كان تاجرا، من كان مهندسا فقص. Baik itu guru, baik itu pedagang, baik itu apapun profesi kita semua itu merupakan profesi yang bagus. ومن كان جالسا في البيت ليس عمل عنده يقول يا الله أريد مالا أين يأتي هذا المال. Bahkan kata beliau, kalau kita misalkan duduk di rumah saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan harta, maka itu sesuatu yang susah. قال تعالى وقل اعملوا. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul i'malu, katakan wahai Muhammad agar mereka semua beramal dan bekerja. لكن عبد الله بن عبد المطلب خرج للتجارة ولم يعد إلى آمنة أبدا. Dan ternyata pada ketika itu Abdullah keluar untuk berdagang dan ternyata beliau tidak kembali bertemu dengan Aminah. توفي عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله في بطن أمه عمره شهرين فقط. Abdullah pada ketika itu di dalam perjalanannya wafat, manakala Nabi Muhammad berada di dalam kandungan ibunya berumur 2 bulan. حزنت آمنة كثيرا. Maka Aminah pun bersedih. رسول الله أصبح يتيما في بطن أمه. Rasulullah menjadi anak yatim selagi beliau berada di dalam kandungan. لا يعرف والده أبدا. Dan beliau tidak pernah kenal dengan orang tuanya. لكن الرعاية من الله كبيرة. Tetapi penjagaan dari Allah besar. وكانت آمنة ترى دائما وهي حامل في رسول الله أنها قد حملت بسيد البشر. Di mana Aminah seringkali bermimpi-mimpi yang baik. Bahkan pada salah satu mimpinya bahwa Aminah bermimpi akan melahirkan anak yang sangat istimewa. حتى ولدت آمنة نبينا محمد. Sehingga sampai pada Aminah meninggalkan kita Nabi Muhammad. فخرج الرسول من بطن أمه ساجدا مخجولا مخجولا مقطوع السرة. Dan Nabi Muhammad manakala keluar dari rahim orang tuanya sudah dalam keadaan sujud kepada Allah, dalam keadaan berjelas, dalam keadaan berkhitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال العلماء لماذا رسول الله خلق مخجولا؟ Dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad ketika terlahir pun sudah berada dalam keadaan tersunat, حتى لا تكشف عورته الآخرين.
ketika aurat Nabi Muhammad tidak pernah dilihat oleh orang-orang lain. الحياء من الله تبارك وتعالى Sifat malu itu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم tiga perempuan. Orang yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 perempuan. آمنة بنت وهب، ثويبة الأسلمية، حليمة السعدية. Yang pertama adalah ibunda baginda Muhammad Aminah, yang kedua Thuwaibatul Aslamiyah, dan yang ketiga Halimatus Sa'diyah. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رضى سودة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa sedikit saudara? Ayo beliau ingin jawab, berapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam? كم إخوة مع رسول الله؟ Berapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu jawab? Hadiah ni kalau Iya dulu. Berapa saudara? berapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? لا يعلم. Apa kalian tidak tahu? مسكين. مسلمين ومسلمات ليس. نحن نشهد أن محمد رسول الله، لكن سودر رسول الله مات. Saudara Nabi Muhammad itu kata beliau ada 4 orang. حليمة السعدية عندها ولد وبنت، ضمرة والشيماء. Halimatus Sa'diyah memiliki 2 orang anak. 2 orang anak tersebut itu saudara sesusu Nabi Muhammad namanya Dhamrah dan Wasyaimah. Dhamrah dan Syaimah, satu laki-laki, satu perempuan. وثويبة الأسلمية أرضعت حمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة، فهما سودر رسول الله. Dan Thuwaibatul Aslamiyah beliau menyusui Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad sesusu adalah Hamzah dan Abu Salamah. Jadi 2 orang laki-laki itu saudara sesusu Nabi Muhammad dari Thuwaibatul Aslamiyah, kedua lainnya dari Halimatus Sa'diyah. berapa saudara Rasulullah? Berapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam? 4. bagus. من يذكر الأربعة نعطيه الجائزة. Siapa yang dapat menyebutkan 4 nama tersebut, kemudian akan beliau beri skandal. Apa? Ada siapa kata beliau yang ingin menyebutkan nama tadi? Berdiri. Allah, sabar. Nah, ya ada. Yalla berbuan. Ya Pak Ibu. Sabar. Satu, Hamzah. Pertama Hamzah, 2, Abu Salamah. yang kedua Abu Salamah, 3, Dhamrah. yang ketiga Dhamrah, 4, Syaimah. 4 Syaimah. Yalla, man yadkur. Ya siapa kata beliau yang dapat menyebutkan 4 nama tersebut? Hamzah 1, Abu Salamah 2, Syaimah 3, 4, Dhamrah. Tafadhal, khudh. Hamzah. ما شاء الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بلغ 12 سنة بدأ العمل، وكان عمله نوعين: عمل في رعي الأغنام وفي التجارة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bekerja dan beramal manakala beliau berumur 12 tahun. Yang kedua macam jenis amal Nabi Muhammad. Yang pertama beliau mengembala kambing, dan yang kedua beliau berdagang. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغ 25 سنة بدأ يفكر في التوحيد. Nabi Muhammad manakala sampai umur 25 tahun, Nabi Muhammad pun
mengetahui. من هي أول زوجة لرسول الله؟ Siapa istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? خديجة بردوس. خديجة بردوس هي أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah. كم سنة مكثت خديجة مع رسول الله؟ Berapa lama Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? لا تتكلم، ارفع يدك أولا. كم سنة مكثت خديجة مع رسول الله؟ Berapa lama waktu Nabi Muhammad berkumpul dengan Khadijah? lima bagus. Dua puluh lima tahun. 20. Rasulullah مكث مع خديجة لابد نعلم أولادنا الصبر. المفروض عندما نسأل سؤالا وأنت لا تعرف تبكي، لا تضحك أنك جاهل. Kata beliau, seharusnya manakala kita diberikan satu pertanyaan dan kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harusnya menangis karena kita tidak mengetahui dengan hal yang demikian itu. لا تضحك لأنك غبي لا تفهم. Jangan kita tertawa karena kita tidak mengetahui dengan hal yang demikian itu. اليوم لابد أن نتعلم. Maka dari itu kata beliau, kita harus belajar. لابد أن نسمع. Maka dari itu kita harus mendengar. حتى نعرف أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sehingga kita kenal dengan kabar berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بخديجة، وخديجة أنجبت له 6 أولاد. Rasulullah manakala kawin dengan Khadijah dan ternyata Khadijah sempat memiliki 6 orang anak dari Rasulullah. 4 بنات. 4 perempuan. زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة الزهراء. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum, yang ketiga Ruqayyah, dan yang keempat Fatimah Zahra. وأنجبت كذلك خديجة 2 anak laki-laki. Dan Khadijah juga melahirkan 2 anak laki-laki lainnya. إبراهيم، القاسم، وعبد الله. Yang pertama Qasim dan yang kedua Abdullah. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج إلا خديجة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu tidak kawin kecuali hanya dengan Khadijah. وكان يحب خديجة كثيرا. Dan Nabi Muhammad sangat cinta dengan Khadijah. خديجة هي أعظم زوجات الرسول. Khadijah merupakan istri Nabi Muhammad yang paling mulia. الله عز وجل أرسل لها السلام. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam untuk Khadijah. بشرها الله بقصر في الجنة. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa Khadijah sudah diberikan istimewa di surga. عندما كان رسول الله بكرا تزوج خديجة. Dan pada ketika itu baginda Muhammad dalam keadaan bijak mengawini Khadijah yang satu jannah. ذكر العلماء أن أكثر شيء نصر الله به الدين الإسلامي 2 فقط. Disebutkan oleh para ulama bahwa hanya ada 2 orang yang sangat membantu dan menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مال سيدتنا خديجة أولا. Yang pertama adalah harta daripada Khadijah. وسيف سيدنا علي بن أبي طالب. Dan yang kedua adalah pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. علي بن أبي طالب كان شجاعا وقويا. Ali bin Abi Thalib merupakan seorang laki-laki yang sangat kuat dan pemberani. بعض الناس يظنون أن أشجع
الصحابة خالد بن الوليد. Sebagian manusia mengatakan bahwa Khalid bin Walid merupakan laki-laki atau sahabat yang paling pemberani. Itu tidak benar. خالد بن الوليد كان كافرا يوم أحد وقتل المسلمين كثيرا. Bahkan kata beliau Khalid bin Walid pada peperangan Uhud masih statusnya dalam keadaan non muslim atau kafir. بعض الناس يظن أن أشجع الصحابة عمر بن الخطاب وهذا خطأ أيضا. Sebagian manusia lainnya mengatakan bahwa laki-laki yang paling pemberani adalah Umar bin Khattab. Itu pun kata beliau salah. لأن سيدنا عمر لم يؤمن إلا في السنة السادسة من البعثة بعد أن كان يكره رسول الله والمسلمين. Karena Umar bin Khattab memeluk agama Islam itu setelah 6 tahun Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. أول من آمن برسوله خديجة بنت خويلد. Orang pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid. وأول من آمن من الذكور لك علي بن أبي طالب. Laki-laki pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. وبعد علي بن أبي طالب زيد بن حارثة. Setelah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. ثم خرج رسول الله إلى خارج المنزل فآمن صديقه أبو بكر الصديق. Maka pada ketika itu Nabi Muhammad pun berdakwah keluar rumah beliau, dan pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pun menjawab beriman dengan Nabi Muhammad. خديجة بنت خويلد عندما ماتت حزن الرسول كثيرا وسمى عام وفاتها عام الحزن. Nabi Muhammad manakala tahun di mana di tahun tersebut wafat Khadijah, Nabi Muhammad sangatlah sedih. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah tahun kesedihan Nabi Muhammad. ولم يفكر رسول الله في النساء بعد خديجة أبدا. Dan Nabi Muhammad tidak pernah berpikir untuk kawin dengan perempuan lain setelah wafatnya Khadijah. مكث سنتين لا يكتب النساء أبدا. Nabi Muhammad berdiam diri sendiri selama 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, tidak mau kawin. سوامي أن تدرب الاستري مثل رسول الله مع خديجة. Para suami kata beliau, apakah kalian cinta terhadap istri kalian seperti mana Rasulullah cinta kepada Khadijah? استري هل تحب زوجك وتعطيه ما تملك؟ Wahai para istri, apakah kalian mencintai akan suami-suami kalian sehingga kalian memberikan apa yang kalian miliki untuk suami kalian? هكذا تكون المحبة والمودة والسكينة. Maka begitulah kata beliau seharusnya kasih sayang, harmonisasi dalam suatu rumah tangga. لكن رسول الله كان يصلي مع خديجة. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sering salat bersama Khadijah. كان يذكر الله مع خديجة. Dan beliau juga sering berzikir kepada Allah bersama Khadijah. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. ما معنى قبورا؟ Apa makna kubur? معنى قبورا ليس في بيتكم إلا الطعام والشراب والنوم والنكاح فقط وليس فيها صلاة. Manakala kita memakai rumah kita seperti kuburan, itu rumah yang dimana hanya ada makan, minum, tidur, dan tidak ada orang mendirikan sholat di dalam rumah tersebut. إذا كانت بيوتنا للأكل والشرب والنوم والنكاح فنحن مثل الكافر sama dengan orang-orang kafir. المسلم بيته مليء بالذكر لله. Orang muslim itu seharusnya memiliki rumah yang dimana rumahnya tersebut suka mereka berzikir kepada Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Karena dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kenapa? Apa alasannya? Apa هل يأكلون أم لينامون أم ليتزوجون أم ليعبدون. Apakah hanya sekedar untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk kawin, ataukah untuk beribadah kepada Allah? خلقنا الله للعبادة. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk kita beribadah. اسأل نفسك كم ساعة تعبد الله؟ Tanya kepada diri kita masing-masing, berapa waktu dalam sehari kita berzikir kepada Allah? لا بد أن تعبد الله وأنت تأكل.
Labut kita diusianya bagi kita. Manakala kita makan pun kita ingat dengan Allah. إذا وضعنا الطعام نأكل باليد الكنان وليس كيري. Dan apabila di hadapan kita ada makan makanan, kita pun makan dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri. لا بد أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Dan kita pun juga harus mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. لا بد إذا أردنا أن ننام أن نقول نريد أن يرتاح جسمنا حتى نقوم للعمل وللصلاة مرة أخرى. Dan kita pun manakala ketika kita ingin tidur, kita ingin istirahat agar besok kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. بعض الناس وهو نائم والملائكة تكتب له الحسنات. Sebagian manusia manakala mereka tidur, di dalam tidurnya para malaikat menulis akan kebaikan untuk mereka. لأن النية الصالحة تحول المباح إلى سنة. Karena kata beliau, sesuatu yang asal mulanya hanya diperbolehkan atau sesuatu yang boleh, manakala ditanamkan di dalamnya niat-niat ibadah, maka pada ketika itu orang akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. إذا أردت أن تأكل التنور Apabila kata beliau kita ingin makan hintalu, لماذا نأكل هذا التنور؟ kenapa kita makan telur atau hintalu? ليس لأنني جائع فقط. Bukan karena alasan kita, bukan hanya karena kita lapar saja. لا بد أن أنوي بهذا الطعام أن أصبح قويا لكي أصلي وأصوم وأخدم المسلمين. Bahkan kata beliau, manakala kita makan telur, maka kita tanamkan niat dalam diri kita supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang muslim. هذا مليء بالبروتين. Ini kata beliau, telur memiliki begitu banyak protein. فيه قوة وصحة للجسم. Karena ada di dalamnya kekuatan dan kesehatan untuk badan. لا تأكل مثل ما يأكل الكافر sama-sama. Jangan sampai kita memakan telur seperti mana orang-orang kafir makannya. لا بد أن تكون لك نية في أكلك. Maka dari itu ketika kita makan, kita harus menanamkan niat-niat baik dalam makan kita. تعرفون رسول الله ماذا كان يأكل؟ Apakah kalian mengetahui apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad? كان رسول الله يأكل السمكة. Rasulullah itu suka buah-buahan semangka. كان أحب السيور إلى رسول الله الوالد. Sayur yang paling disukai oleh Nabi Muhammad itu namanya waluh. كان رسول الله يأكل الأيام. Nabi Muhammad juga makan ayam. كان رسول الله يأكل دجاج ملتع. Dan Nabi Muhammad juga makan daging onta. كان رسول الله لا يأكل لحم البقر. Nabi Muhammad tidak makan daging sapi. كان رسول الله لا يأكل الإكان. Nabi Muhammad juga tidak makan ikan. كان رسول الله Bahkan ketika Nabi Muhammad pun mungkin tidak tahu tentang telur. berapa istri Rasulullah? Berapa istri Nabi Muhammad? Rasulullah عنده 13 istri. Nabi Muhammad memiliki 13 istri. Berapa istri antum? Berapa istri kalian? 1, 2, 3, 4. لا بد أن لا بد أن نتزوج كثيرا كما كان رسول الله يفعل. Kata beliau, seharusnya kita pun tidak kawin seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kawin dengan banyak perempuan. Bagus, perempuan bagus, 2 istri. Perempuan 3 istri bagus. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بزوجات صالحات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dan memberikan kepada kita istri-istri yang saleh. Rasulullah كان عنده 4 جوارب. Nabi Muhammad memiliki 4 tetangga. كان رسول الله معه 9 من العبيد. Dan Nabi Muhammad juga memiliki 9 budak laki-laki. Berapa mobil مع Rasulullah?
Berapa mobil Rasulullah miliki? كان رسول الله معه أكثر من 10 موبيل. Nabi Muhammad memiliki lebih daripada 10 mobil. كان معه 8 فرس أي خيل. Nabi Muhammad memiliki 6 ekor kuda, 8 ekor kuda. وكان معه ناقة. Dan bersama Nabi Muhammad juga ada onta. وكان معه حمار. Dan Nabi Muhammad juga memiliki keldai. وكان معه بغلة. Dan Nabi Muhammad juga memiliki كل ذلك كان يركبه رسول الله. semuanya itu kata beliau dinaiki atau ditunggangi oleh Nabi Muhammad. tidak masalah أن يكون عندك 2 موبيل 3 موبيل 4 موبيل tidak masalah. Tidak menjadi masalah ketika kita memiliki 2, 3, 4 mobil. لكن لا يكون ذلك للكبر والغرور على الناس. Tetapi jangan sampai itu menjadi sebab kita bersombong-sombong kepada manusia lain. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Karena kata Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita miliki itu sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila ada orang meminta kepada kita akan kita berikan hak-hak mereka. Rasulullah kana yatiman wa sanna lana an namsaha ala ra'sihi. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam status beliau sebagai anak yatim dan Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita agar kita mengusap kepala anak yatim. من أحب رسول الله وحضر المولد لابد أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. Siapa kata beliau yang cinta kepada Nabi Muhammad dan hadir peringatan Maulid itu harus menjaga salat. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. يسر الله لنا حب الحسن صاحب الوجه النوير والحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. واختهم زينب ذات شرف عنواننا في كل فان. وكذا كنتم كانت سببا باشتغال الصدر هو والختان. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. وأمير المؤمنين سيدا نحتسب عسلا مع أكرمان. ونكون معه في جنة ليس فيها له قول أو لسان. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. أمه فاطمة بنت أسد من لها المولى إلهي كالأدين لرسول الله في ضجعته بمكان قبلها كرما ومال. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين
المسلم أن يعرف أهل النساء الخمسة. Seyogyanya dan seharusnya bagi seorang muslim kenal dengan orang-orang ahli kisah yang 5 orang tersebut. Rasulullah قال يا فاطمة يا علي حسن حسين ثم غطاه برداء قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. Nabi Muhammad pada suatu ketika memanggil akan Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain. Pada ketika itu dikumpuli Nabi Muhammad dengan rida atau rida beliau dan beliau mengatakan ini semua keluargaku. Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Hasan dan Husain merupakan 2 pemuda ahli surga. Fatimah bid'atun minni yufrihuni ma yufrihuha wa yughdibuni ma yughdhibuha. Kata Nabi Muhammad bahwa Fatimah itu bagian dari aku. Barang siapa yang cinta dengan Fatimah maka aku cinta dengan mereka. Dan barang siapa yang benci dengan Fatimah dan aku pun benci dengan mereka. Nasallallahu azza wa jalla an yarzuqana hubba ahli bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rezeki kita dengan keluarga-keluarga Nabi. Nasallallahu an yarzuqana hubba salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan rezeki kita terhadap orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi musalla kita al-ihsan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas budi bagi orang yang sebab berkumpulnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi anak istri dan keluarga kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala peliharakan kita semua baik laki-laki atau perempuan yang hadir pada malam hari ini. فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا واشرح صدورنا ويسر امورنا واغفر لموتانا وهب لنا الخير اينما كنا وحيث ما كنا يا رب العالمين يا رب العالمين بسر الفاتحه. Demikian tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Habib Alwi Hamid bin Jaludin yang mana telah banyak menyampaikan kita tentang dari kelahiran Rasulullah sampai nikahnya Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Dan perlu kita sadari di zaman kita dan milenial ini perlu sekali kita meneladani tulis-tulis dari Rasulullah SAW dan perlu sekali kita kembali untuk mempelajari biografi Rasulullah, mengetahui keluarga Rasulullah karena kita adalah salah satu umat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang berhadir dan sini kita semua diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, diakui dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, kemudian bisa dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sebelum mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya lagi mohon untuk membacakan doa yang dipimpin oleh Profesor Dr. Habib Alwi Hamid bin Jaludin pada beliau silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لموتانا اللهم عاف مبتلانا اللهم سهل أرزاقنا اللهم ارفع درجاتنا اللهم قربنا منك ومن نبيك اللهم احنا على لا إله إلا الله ثبتها في قلوبنا آمين اللهم آمين بسر الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Belum atas nama panitia penyelenggara mohon maaf
Coba yang lain di sana lah, mencoba ini apa anunya nih kan kita nih. Kan harus dibagikan dulu. Nah itu mematikan Allah. Channel. Jadi gini, nih nah, sudah saya share, Pak RT menonton. Jadi gini Pak, Bisa nonton aja. ini lagi jalan. Coba. Nonton. Nah, lain. Ya, maksud saya, maksudnya yang YouTube streaming ini Pak, dia sampai selesai merekam, kan harus share.